جو ہے مہر نبوت ہے، سیرت النبی کی کتاب جو ہے مختصر جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے نصاب میں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج پڑھیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کے ازواج کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ 7ویں نمبر پر آپ کی زوجہ تھی سیدہ زینب بنت جحش، نبی علیہ السلام کی پھپھی کی بیٹی تھی، آپ کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام زید کے ساتھ کروایا تھا۔ شوہر کی زینب کے ساتھ نہ بنی اور بیوی کو چھوڑ دیا، اگرچہ نبی علیہ السلام نے زید کو سمجھایا بھی بہت کہ بیوی کو نہ چھوڑے۔ زینب کی اس مصیبت اور ذلت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح 5 ہجری میں کر دیا۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن یکا یک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے منہ بولے بیٹے سے چھڑا کر اپنا نکاح اس سے کیا۔ یہ لوگ یعنی یہ ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا، تو اس لیے لوگ یہ باتیں کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس لیے جو ہے منہ بولے بیٹے سے چھڑا کر اپنا نکاح اس سے کیا۔ یعنی آپ کو نعوذ باللہ جو ہے پسند آئی اور آپ نے ان کا نکاح توڑوا دیا۔ یہ لوگوں کی باتیں جو ہے نا، لوگوں کی اس طرح کی باتیں تھی، یہ صاحب کتاب کہہ رہا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہیں، آنکھوں کے سامنے پلی اور بڑی، ان کی شکل و صورت کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی چھپی نہ تھی۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا اور پھر جو ہے زید سے چھڑوا کر آپ نے نکاح کیا، نعوذ باللہ، ایسی تہمت ہے یہ اللہ کے رسول پر الزام ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بڑی ہوئی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، آپ دیکھتے رہے جب تک بڑی ہوئی، تو آپ نے دیکھا ہوگا، لازمی بات ہے، ایک ہی گھر تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو آپ زید سے نہ کرواتے، آپ نے خود زید سے کروایا تھا نکاح ان کا۔ ان کا پہلا نکاح زید کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سعی سے کرایا تھا، یعنی بڑی کوشش اور محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ لے کے کروایا تھا۔ اسلام متبنہ منہ بولا بیٹا بنانے کے باطل ٹھہراتا ہے۔ تمام امہات المومنین کے سے قبل 20 ہجری میں وفات پائی، تو یہ سیدہ زینب بنت جحش کی وفات 20 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو اس مسئلے کو ہم تو تھوڑا سا وضاحت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کا نام لیا ہے، وہ ہے زید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضا زید، جب زید جو ہے یہ زید کا معاملہ ختم ہو جائے اور عدت کا معاملہ ختم ہو جائے تو آپ زید کی بیوی سے نکاح کریں۔ اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کا یہ فیصلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، زید نے جب چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کروایا تھا زید سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بھی ظاہر کر دی کہ زید کی بیوی سے جب اللہ کے رسول نکاح کریں گے تو جو متبنہ بیٹا بنایا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا جس کو عام کہا جاتا ہے، تو ایسا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس رسم کو بھی ختم کیا گیا کہ جاہلیت سے پہلے یہ رسم ہوتی جس کو منہ بولا بیٹا بنایا، اب جو ہے اس کی ماں، اس کی جو بہن ہے، یہ وہ سب جو ہے نا وہ حرام ہو گئے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ وہ۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ جو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کی جو بیوی ہے، اگر کسی وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے یا کوئی معاملہ ہے تو اس کے دوسرے بھائی، یعنی جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کے دوسرے بیٹے اس سے نکاح کر سکتے ہیں یا خود بھی کر سکتا ہے جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا۔ یہ رواج تھا، رسم تھا مشرکین مکہ میں، کافروں میں جو رسم تھی کہ جس نے منہ بولا بیٹا بنایا تو اس کی جو بیوی ہے وہ دوسرے کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ختم کیا، یہ رواج ختم کیا۔ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے بڑے طعنے دیے، لیکن آپ علیہ السلام نے کیونکہ شریعت کو لاگو کرنا تھا، اللہ کے حکم کو فالو کرنا تھا، تو آپ نے یہ کیا۔ زید کی طلاق کے بعد آپ نے نکاح کیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ایسا کوئی اسلام کے اندر معاملہ نہیں ہے کہ اگر منہ بولا بیٹا بنایا جائے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح حقیقی بیٹا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔
تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو کسی کو لے پالک بنانا، اس کو جو ہے سنبھالنا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو ہے نا اس کو اپنے بیٹے کی طرح حقوق دینا، اس کے معاملات سارے بیٹے کی طرح رکھنا، ایسا شریعت منع کرتی ہے، اس سے شریعت کی اجازت نہیں ملتی۔ تو یہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی داد بہن تھی، اور آپ کا نکاح ان سے ہوا، دوسرا نکاح سیدنا زید کے بعد۔ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بڑے مشہور، آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، ان سے آپ کی بڑی محبت تھی، آپ نے ہی ان کا نکاح کروایا تھا۔ اس کے بعد ہمارا سوال